بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ محترم حضرات، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی گھر بیٹھ کر مسائل کو سنتی ہیں۔ اس لیے آج جو مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اس مسئلے کا تعلق خواتین سے، اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ایک مسئلہ ہمیں بھی یاد ہو جائے گا۔ تو مسئلہ عرض کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جو مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اس مسئلے کو بیان کرنا کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسائل بتائے ہیں، اور صحابہ نے، صحابیات رضی اللہ عنہن نے صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل کو سیکھا ہے۔ اگر صحابہ اور صحابیات ان مسائل کو سیکھنے میں شرم کرتے تو پھر یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کے اندر ہے، قال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، کہ شرم کرنے والا آدمی اور تکبر کرنے والا آدمی کبھی بھی دین کو نہیں سیکھتا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بھئی سب سے اچھی عورتیں تو انصار کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں ان کو کوئی حیا عار نہیں ہوتی، حیا ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس سے زائد میں آپ حضرات کو ایک حدیث سنا دوں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ احتلام آ جائے اس کو؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں، اس لیے یہ کوئی شرم کے اور حیا کے خلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے، یعنی جو اس کو مہینے کے اندر 3 دن کم سے کم یا 10 دن زیادہ سے زیادہ خون آتا ہے، اگر وہ خون عورت کو حالت روزے کے اندر وہ خون اس کو آ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ بات سمجھیے کہ اس کو حیض کب آیا۔ ایک تو یہ ہوگا کہ بھئی اس کو حیض سورج ڈوبنے کے بعد سحری کے وقت سے پہلے آ گیا، تو اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں یعنی دن میں اس کو حیض آ گیا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹ گیا؟ اس لیے کہ حیض یہ ناقض طہارت ہے، یعنی حیض کے آنے سے طہارت ختم ہو جاتی ہے، اور روزہ اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ جب طہارت ضروری ہے اور طہارت اس کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ روزے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ پورے دن نہ کھائے نہ پیے بلکہ روزے داروں کی طرح وہ رہے، باقی اس کا وہ روزہ نہیں رہے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں اور جو روزے اس کی چھوٹے ہیں، ان کی وہ قضا کرے گی یا نہیں؟ تو اس میں دونوں کے اندر فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ نماز کی تو قضا نہیں کرے گی لیکن روزے کی قضا کرے گی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی جب دونوں کے اندر طہارت شرط تھی، پاکی شرط تھی، تو دونوں کی قضا ہونا چاہیے تھی، ایسا کیوں کہ نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو 7 دن حیض آیا تو 7 دن میں تقریباً اس کی 35 نمازیں چھوٹ گئی، اور 7 دن میں 7 روزے چھوٹیں گے۔ اب اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اپنے 7 دن کی نمازوں کی بھی قضا کریں، تو اب جس دن وہ پاک ہوگی اس دن سے اس کی اگلی نمازیں بھی اس پر فرض ہو گئی۔ اب اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ 35 نمازیں بھی آپ کو قضا کرنا ہے تو اس پر مشقت آئے گی، اس پر حرج آئے گا، اور شریعت میں ہے کہ الحرج مدفوع، شریعت کے اندر حرج کو دور کیا گیا ہے، تو اس لیے کہ اس پر مشقت نہ آئے وہ نمازیں قضا نہیں کرے گی۔
اور رہا روزوں کا مسئلہ تو سال کے اندر وہ 7 روزے آرام سے قضا کر سکتی ہے، اس لیے وہ روزوں کو قضا کرے گی۔ اور دوسری بات، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں روزانہ سمجھنا ہے۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ فجر سے پہلے جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہے وہ ہلکی پڑھی جاتی ہے، اور ان کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ 2 رکعتیں کہاں پڑھی جائیں گی؟ گھر پر پڑھی جائے گی یا مسجد میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس طرح ایسا نہ کرو کہ آپ بھی گھر میں نماز نہ پڑھیں، اس لیے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اکثر سنن و نوافل وہ گھر کے اندر ادا کیا کرتے تھے۔ بھئی حضرت عائشہ کی روایت میں نے کل آپ کو سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ گھر ہی سے تو بیان کر رہی ہے۔ اس لیے اپنی اکثر سنن و نوافل ہمیں گھر کے اندر پڑھنا چاہیے، اور اس میں ہمارا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم گھر کے اندر نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھر کے اندر نورانیت آئے گی، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر کے اندر نازل ہوگی اور شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، علامہ شرف بلانی رحمہ اللہ نے مراقی الفلاح ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی رکعتي الفجر في بيته يوسع له في رزقه ويقل المنازع بينه وبين اهل بيته ويختم له بالايمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی فجر کی 2 رکعت سنتیں اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے تو اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اس کے گھر والوں کے درمیان جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، اور اس کا خاتمہ وہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایمان پر خاتمے کا سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنی فجر کی 2 رکعت گھر پر پڑھا کرے، لیکن مسجد کے اندر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على